علیہ وسلم نے بالکل اجنبی بلکہ بیرون ملک کی خواتین سے شادی کی، جو جس سے کر لے گا سنت ہوگی۔ کتنا وسیع اسوہ ہے۔ یہ امت کے لیے ساری سہولتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ بکری کے گوشت سے بھی ہوا، دودھ کے پیالے سے بھی ہوا۔ بعض نکاح آپ کے ایسے ہیں اس میں ولیمہ ملتا نہیں ہے، ولیمہ ملتا نہیں ہے۔ سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اتنی آسانی، کوئی عظیم الشان ولیمہ کر لے ٹھیک ہے، یہ بھی ملے گا اس وقت کے اندر۔ بعض صحابہ کرام کے ولیمے اچھے ہوئے، لیکن ان کے نمائش مقصود نہیں ہوتی تھی۔ سخاوت میں، دسترخوان میں وسعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ضرور مقصود ہوگی کہ زیادہ لوگوں کو کھانا کھلائے، کیونکہ کھانا کھلانا بھی سنتوں میں سے ایک سنت۔ اس لیے تفاخر کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں۔ اور درمیانے درجے کی ضیافتیں بھی ملیں گی، اور ان لوگوں کے لیے بھی اسوہ ہے جو بالکل اس میں دسترس نہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا جو زیادہ نکاح ہے یہ تو اس وجہ سے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب ایسا سانحہ ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے نے کچھ قدغنیں خود لگائی ہوئی ہیں۔ ہم اس بچ جانے والے کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتے جلدی۔ ایسے ہیں نا، مطلب بیوی فوت ہو گئی اگر تو شوہر کے لیے دوسری جگہ شادی کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ، اولاد اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور بالخصوص عمر زیادہ ہو تو زیادہ رکاوٹ بنی۔ آپ کو جی بڑھاپے میں کیا ضرورت پڑی؟ کیا ضرورت کا کیا مطلب؟ نکاح میں نکاح ملٹی فنکشنل چیز ہے، اس میں صرف شہوت ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی، صرف ایک ہی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے 7 دن بعد حضرت فاطمہ کی سگی بھانجی حضرت زینب بنت رسول اللہ کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ کتنے دن بعد؟ یہ بھی زیادہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا رات کو انتقال ہوا، انہوں نے اگلے دن دوسری شادی کی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اتنی فوراً شادی؟ کہا اس کی وفات کے بعد میں نے نماز پڑھی، اس پہ تو نہیں اعتراض کیا کہ ابھی بیوی فوت ہوئی آپ نے نماز پڑھ لی۔ میں نے صبح درس حدیث دیا، اس پہ تو نہیں اعتراض کیا کہ کل بیوی فوت ہوئی اور آج درس حدیث دے رہے ہیں۔ کہتے جیسے وہ عبادات ہیں، یہ بھی تو کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، عبادت ہے، تو اس پہ آپ مجھے کیوں کوس رہے ہیں؟ شریعت نے جو بوجھ ہم سے اتارے تھے، ہم نے خود وہ بوجھ بلکہ اس سے کہیں زیادہ بوجھ اپنے پہ لادے ہوئے۔ محسن پتہ کس کو کہتے ہیں ڈکشنری میں؟ آپ زیادہ سارا بوجھ اٹھا کے لے کے جا رہے ہوں جو آپ کی دسترس سے، آپ کی استطاعت سے زیادہ ہو، اور وہ کوئی آ کے اس میں سے کتنا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لے اور وہ کہے کہ یار تو ہلکا ہو جا، یہ محسن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محسن کائنات ہیں، محسن امت ہیں، محسن انسانیت ہیں۔ انہوں نے ہم سے بوجھوں کو اتارا، اور ہمیں پتہ نہیں کیا شوق ہوا کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے بوجھ اٹھا کے ہی چلنا ہے، ہم نے بوجھ لے لے کے ہی چلنا ہے۔ جو چیزیں انتہائی آسان ہے شریعت میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پانی کا پیالہ پینا مشکل ہے، نکاح کرنا آسان ہے۔ ہمارے دین میں نکاح کرنا کیا ہے؟ آسان ہے، پانی پینے سے زیادہ آسان ہے۔ خطبہ بھی مسنون ہے، نہ ہوا کچھ نہیں۔ ولیمہ بھی سنت غیر مؤکدہ، نہ ہوا کچھ نہیں۔ 2 گواہوں کی موجودگی، 2 بول، کیا مشکل ہے؟ اب یہ سارا بوجھ جو ڈالا ہوا کس نے ڈالا؟ معاشرے نے، رواجوں نے، مزاجوں نے۔ رواج اور مزاج سے نکل کر دین پہ آنا ہی آج کا مجاہدہ ہے، اس زمانے کا مجاہدہ ہے۔ رواج چھوڑ دو، مزاج چھوڑ دو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ رواج ہے، میرا دل چاہتا ہے مزاج ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں یہ دین ہے۔ اس سے نکل آئے ہم، لوگ کیا کہیں گے؟ میرا جی کیا چاہتا ہے، بس اللہ رسول کی جو چاہت ہے اس پہ آ جائیں، سارے کام آسان ہو جائیں گے، سارے کام آسان ہو جائیں۔ خود مشکلات اپنے اوپر
مسلط کی ہوئی ہیں اس وقت ہم نے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ میں یہ بات ہے کہ اگر لائف پارٹنر ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسرا دوسری جگہ شادی کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 اور ازواج مطہرات ہیں. لیکن اب دیکھیں نا کہ اس میں ہمارا معاشرہ ایک ایلیگیشن یہ لگاتا ہے کہ لو جی اتنی باوفا بیوی تھی اور فلاں تھا، اگر دوسرا نکاح کوئی کرنے تو اب دوسرا نکاح کر رہا ہے. تو اس سے پہلی کی وفاؤں پہ کیا حرف آ گیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے 10 نکاح کیے لیکن آپ کی زبان پہ ہمیشہ یہ جملہ رہا کہ خدیجہ خدیجہ تھی. ان کی وفائیں وہ ایز اٹ از ادھر ہی ہیں، وہ مسلم الثبوت ہیں، ان میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دراڑ نہیں آ گئی ہوئی. ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا گیا ہے. انہوں نے وہ آپ نے آغاز نبوت والے واقعات سنے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسے دیے، تسلیاں دی، آپ کو سنبھالا، کس طرح اپنا مال آپ پہ سب کچھ ہوا. اس پہ ان کا کوئی عمل، کوئی نیکی، کوئی ثبوتاز نہیں ہوئی. اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی احسان کو فراموش کیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. اور دیکھیں لاجیکلی بھی یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. بیوی فوت ہو گئی، اب انسان اکیلا رہ گیا، بچے بڑے ہو جائیں گے، بچیاں اپنے گھر چلی جائیں گی، بچے سارا دن کام پہ ہوں گے، بہویں اپنے بچوں کو سنبھال لیں، آج کے زمانے میں بہت بڑی بات ہے. تو ان کو کون سنبھالے گا؟ ان کو کون سنبھالے گا؟ بیٹوں کے پاس تو وقت نہیں. آپ جو لوگ کام کرتے ہیں بتائیں ٹائم ملتا ہے؟ بیٹیاں کتنی بار اپنے سسرال سے آ کے باپ کو سنبھالتی رہیں گی، کتنے چکر لگا لیں گی آپ بتائیں. اور بہویں کتنی خدمت کر لیں گی. اگرچہ سسر اور بہو کا پردہ نہیں ہے نا، محرم رشتہ ہے، لیکن یہ بات سمجھیے گا کہ یہ دوسرے محرم رشتوں کی طرح بھی نہیں ہے. جس طرح ایک بیٹی کا باپ سے تعلق ہے محرم والا، بہو اور سسر کا وہ نہیں ہے. صرف پردے کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ وہ محرم شمار ہوتا ہے، اس سے پردہ نہیں کیا جاتا، شرعی پردہ اس سے نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ وہ گھل مل جانا جیسے ایک باپ کے ساتھ انسان کا بے تکلف تعلق ہوتا ہے، ایسا تو ادھر نہیں. خدا نہ خاصہ کی شخص کو جسمانی مرض لاحق ہو جاتا ہے تو جس طرح جس حد تک جا کے اس کی بیوی اسے سنبھال سکتی، بہویں تو نہیں سنبھال سکتی. تو والد کو شادی سے روکنا اس کے بڑھاپے پہ ظلم ہوا یا رحم ہوا؟ زیادتی ہے، سراسر زیادتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، آپ کو شادی نہیں کرنے دیں گے، لہذا آپ لٹکے رہیں درمیان، معلق رہے ما بین السماء والارض. اگر کچھ باتیں سخت لگیں تو معاف نہیں کرنی، میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں. معافی تو تب ہوتی ہے بھول کے کر رہا ہوں، جان بوجھ کر یہ باتیں، ساری باتیں آپ کی پسند کی تھوڑی کرنی ہے. ہم نے آپ کی پسند کی ساری باتیں تھوڑی کر رہی ہیں. پسندیدگی پہ چلیں گے تو ان چیزوں کو لے کے چلتے رہیں گے ہم. اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کے لیے دوسرے نکاح میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرنی چاہیے. یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی صحابی ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. وہ ازواج مطہرات کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی تھی. اب یہ ازواج مطہرات کی خصوصیت ہے، امت کی دوسری خواتین کے لیے یہ بات نہیں ہے. ان کے لیے دروازہ کھلا رہنا چاہیے. آپ دیکھیں آج کل میں نے پہلے بھی عرض کیا، طلاقوں کی سب سے زیادہ شرح وہ ہے جو شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ڈیورس ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا دیکھ لیں، بچی کا پہلا گھر خدا نہ خواستہ خراب ہو گیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اپنی حماقت بھی ہو سکتی ہے، بچہ نشئی نکل آیا، غیر ذمہ دار نکل آیا، ساس کا مسئلہ تھا، فلان کا مسئلہ تھا، کوئی بھی مسائل ہو. ہمارے ہاں کریکٹر کوئی اچھے نہیں ہیں، اچھی مثالیں بہت تھوڑی ہیں اس میں. ایک عورت تھی اپنی بیٹی کو بد دعا دے رہی تھی کہ انشاءاللہ بس تھلے آوے یا سس تھلے آوے. وہ کہتی ہے بس ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے؟ بس قبول ہے، سس قبول.
جب ایسے بھیانک رویے معاشرے میں سامنے آئے تو یہ محاورے، یہ ضرب الامثال معاشرے کے اندر پھیل گئی. طلاق ہو گئی، کسی بھی وجہ سے ہو گئی. اچھا، آپ کا نوجوان، کنوارا نوجوان مطلقہ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ نہیں. اور آپ کا شادی شدہ آدمی، اس کو دوسری شادی کی اجازت ہے پاکستان میں؟ نہیں. تو اس عورت کا مستقبل کیا ہے؟ اس کا مستقبل یہ ہے کہ ساری زندگی سسرال کے تانے سنے گی، ان کے کھانے پکائے گی اور گھر کے اندر رہے گی، یا واپس آ جائے گی تو اپنی بھابھیوں کے تانے برداشت کرے گی. سسرال میں رہے گی تو مسائلستان، میکے میں واپس آئے گی تو مسائلستان. اس کی منزل کیا ہے؟ آپ وزٹ کر لیں دارالامانس کا، آپ وزٹ کر لیں جاب ہولڈر خواتین کی زندگیوں کے متعلق. سب سے زیادہ ریشو ایسی خواتین کی ہوتی، اور سب سے زیادہ جو معاشرے میں جنسی استحصال ہوتا ہے، کھل کے کہتا ہوں، اسی طبقے کی خواتین کا ہوتا ہے. نکاح کتنا آسان تھا؟ پانی پینے سے زیادہ آسان تھا. اس آسان ترین دروازے کو بند کر دیا اور گناہوں کے دروازے کھلے رکھے معاشرے کے اندر. یہ زیادتیاں ہماری طرف سے ہوئی معاشرتی طور پر. اسلام نے تو ایسی کوئی پابندیاں نہیں لگائی تھی. اور یہ رہا مسئلہ دوسری شادی کا، تو اس میں ہم تو جب بھی ڈیپلی اس پہ گئے ہیں، سوچا ہے، تو میں تو اس پہ ہمیشہ ہی حیران رہا ہوں کہ خواتین اس کی مخالف کیوں ہیں. خواتین اس کے مخالف مردوں کو ہونا چاہیے کہ دوسری شادی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ ان کی ذمہ داریاں دوہری ہو جاتی. خواتین کی تو ذمہ داریاں کم نہیں ہو جاتی؟ ہاں جی، کم ہو جاتی. ایک بیوی کو فکر ہوتی ہے کہ میں لے کے جاؤں گی شوہر کو کھانا کون دے گا. اب یہ فکر رہے گی؟ ہاں جی، رہے گی؟ یہ فکر نہیں رہے گی. ایک بیوی کو فکر میں روز کھانا پکانا پڑتا ہے. جب وہ ایک دن ادھر سے کھائے گا اور ایک دن ادھر سے، تو دیکھو 50% بہت لیس ہو گئے. ہوا نہیں؟ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ دیکھو بول بھی نہیں رہی ہے آواز. اب سوچ رہے کہ وہ ویڈیو میں سنیں گے کس کس نے ہاں جی کہا تھا. ویڈیو میں سنیں گے یہ ہاں جی کہہ رہے تھے یا نہیں کہہ رہے تھے. اس قدر یہاں خوف کا عالم بنا ہوا. میرے بہت قریبی عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، انہوں نے ریسنٹلی دوسری شادی کی ہے. تو لوگ مجھ سے پتہ کس طرح پوچھتے ہیں، ان کا انداز جو ہوتا ہے بڑا پراسرار انداز. انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے. تو میں ان سے کہا ذرا حوصلے سے بولو، کر لی ہے. ذرا آپ حوصلے سے بات کریں، کر لی ہے. تو مٹھائی کھانی ہے تو بھائی آپ کو کھلاتے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کیا پریشانی ہے؟ وہی بات، رواج اور مزاج میں پھنسے ہوئے. رواج اور مزاج میں پھنسے ہوئے. بھائی اس میں مشکلات تو مرد کے لیے ہیں. ایک بندہ پہلے 100 کلو بوجھ اٹھا رہا تھا، اب 200 کلو اٹھا رہا ہے. پریشانی تو اس کی بڑی نا. پہلے ایک کے نخرے تو نہیں کہتا، خرچے پورے کرتا، 2 کے خرچے پورے کرتا. ہاں جی، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی 2 شادیاں تھی. تو ایک بندہ تربوز لے کے آیا 2 خدمت کے اندر، 2 گھروں کے لیے. وہ تربوز دیکھنے میں نا ہم وزن سے معلوم ہو رہے تھے. تو خادم نے کہا کہ حضرت ایک بڑی اماں کی طرف پہنچا دیتے ہیں، چھوٹی اماں کی طرف پہنچا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی معاملہ اتنا سادہ نہیں رہا. یہ دونوں تربوز 2 حصے ہوں گے اور دونوں کا ایک ایک حصہ ایک گھر میں جائے گا. بھئی یہ تلوار کس پہ لٹکی انصاف کی ہے جی؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، بس پھر ایک پہ گزارا کرو. یہ جو اندیشہ ہم سب کو ہی ہے، تم پھر ایک پہ گزارا کرو. تو یہ تو مشکلات تو ساری وہی مردوں کے لیے ہیں، آسانیاں تو اس میں خواتین کے لیے. دیکھو بات مذہب کے رنگ میں اگر چلی ہے تو ہمارا علمی ہے تو ہمارا معاشرتی مسئلہ. کتنی زیادہ خواتین ایسی ہیں اوور ایج ہو جاتی ہیں
یا جوانی میں شوہر فوت ہو جاتا ہے یا کوئی ہو جاتی لا تعلقی ہو جاتی ہے، مسائل بن جاتے ہیں، تو آپ حضرات